علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی نے قرآن تو پڑھا ہی ہوگا، لیکن آج ہم لوگ قرآن کو اس کی میننگ کے ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اللہ قرآن میں کہنا کیا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ صرف زبان سے عربی تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کا مطلب نہیں سمجھ پاتے کہ اللہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں ہم سے۔ تو میں نے کوشش کی ہے اس رمضان، میں پہلے سے ہی پڑھ رہا ہوں، لیکن میں نے سوچا کہ یہ میں کر رہا ہوں، اسی کو میں نے ایک نیت سے یوٹیوب پہ بھی ڈال دوں تاکہ آپ لوگ دیکھیں تو پھر آپ لوگ بھی انشاءاللہ پڑھیں یا پھر میری باتوں کو سنیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے، الرحمن الرحیم، نہایت مہربان بہت رحم والا ہے۔ تو اس آیت میں ہم لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تعریف صرف اللہ ہی کی ہے جنہوں نے پوری جہانوں کی پرورش فرماتے ہیں، اور وہ بڑا رحم والا ہے، وہ رحم فرمانے والے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ روز جزا مینس قیامت والے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہاں غیر اللہ کی بات نہیں ہوئی، ہم صرف اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور انہی کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ صرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے صرف تجھ ہی سے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، مطلب جو پہلے کر چکے، مطلب پہلے گزر چکے، جیسے ہمارے صحابہ، خلفائے راشدین، وہ لوگ جس راستے پہ چلے ہیں ان لوگوں کا راستے پہ چلائیے ہمیں، ہم ایسا کہہ رہے ہیں۔ اور ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا ہے، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ آگے چلتے ہیں۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ مطلب یہ وہ پاک کتاب ہے جس میں کوئی شک کر ہی نہیں سکتا۔ کون؟ جو پرہیزگار ہے، جو ایمان لایا غیب پر۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ جو کچھ بھی ہم نے دیا، یہ نہیں کہ ہم نے بہت سارا مال دیا ہے، کسی کو بہت سارا مال دیا ہے، کسی کو کچھ دیا ہے، تو ہم نے مطلب اللہ کہنا چاہ رہے کہ جو بھی ہم نے دیا ہے ان میں سے خرچ کرے۔ یہ نہیں کہ ہم لوگ دیکھ کے دوسرے کو کہے کہ اللہ ان کو اتنا دیا۔ اللہ یہ کہنا چاہ رہا کہ جو بھی ہم نے دیا ہے، کچھ بھی دیا ہے، ان میں سے جو ہماری راہ میں خرچ کرے۔ والذین یؤمنون،
بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا سب پر ایمان لائے اور آخرت پر بھی کامل یقین رکھے۔ اس آیت میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے اور ان سے پہلے جو بھی کتابیں نازل ہوئی، توریت، زبور، انجیل، ان پر بھی ایمان لائے اور آخرت پر یقین رکھے۔ یہاں پہ یہ سمجھے، ایمان لانا ہے کتابوں پر اور یقین رکھنا ہے آخرت پر، یہ دو الگ بات ہے۔ یقین اور ایمان دو الگ مسئلے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو کچھ بھی فائدے پہنچائے تو الحمدللہ لکھے، شکر کرے اللہ کا، شکریہ آپ سبھی کا۔